بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں سلسلوں میں بیعت۔ حضرت والا اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کے طریق انیق اور معمول مقبول کے مطابق طالبین کو بیعت فرماتے اور تحت چاروں سلسلوں میں داخل فرماتے تھے تاکہ سب اکابر طریق سے انتساب ہو جائے اور سب کی برکات نصیب ہوں۔ نیز چاروں سلسلوں کے بزرگوں کے ساتھ یکساں اعتقاد رہے اور ایک سلسلے کے بزرگوں کو دوسرے سلسلوں کے بزرگوں پر فضیلت نہ دیں، جو اس لیے ممنوع ہے کہ اکثر اس تفضیل سے دوسرے بزرگوں کی تنقیص لازم آ جاتی ہے، جو ناجائز بھی ہے اور نہایت خطرناک بھی، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ سوء ظن بعض اوقات سوء خاتمہ کا سبب ہو جاتا ہے، ورنہ برکات سے محرومی تو ضرور ہی ہو جاتی ہے۔ جی، تو بیت کا اب اس میں شروع کیا ہے، تو پہلے حضرت فرما چکے ہیں بھائی حضرت بیت میں جلدی نہیں فرماتے تھے، اور بہت اطمینان سے جب تک حضرت کو پوری طرح سے وہ نہیں ہو جاتی تھی کہ واقعی طالب ہے اور فائدہ ہو رہا ہے، اس وقت تک بیت نہیں کرتے۔ اور یہی ابھی بھی ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ بیت میں جلدی نہیں کرتے، اور یہ کہ بیت کے بعد آدمی بن جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک حساب بھی ہو جاتا ہے۔ اگر فائدہ نہیں بھی ہو رہا ہوتا تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ایک جگہ بن گیا ہوں، اب یہاں سے کیسے نکلوں۔ تو ساری تحقیق اور ساری جو سرچ اور وہ ہے، وہ سب بیت سے پہلے کرنی ہے، معلوم کرنا ہے کہ ہاں واقعی مجھے مناسبت ہے، مجھے فائدہ ہوگا، ان سے نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں پہلے کرنے کی ہیں بیت سے۔ پھر بیت کے بعد پھر یہ بزرگ پسند نہیں کرتے کہ یہ بیت کا تعلق توڑا جائے، دوسرے بزرگوں کے پاس آدمی جائے، کیونکہ اس سے پھر یکسوئی جاتی رہتی ہے۔ حضرت تھانوی کے ابھی اس سلسلے میں ہے تاکید ہے کہ بھئی بیت سے پہلے مختلف بزرگوں کے پاس جاؤ، بیٹھو، ان سے خط و کتابت کرو، ان سے پوچھو، بات چیت کرو، ان کا طرز دیکھو، ان کے مریدین سے ملو، اور اگر مناسبت ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھو، اگر نہیں ہوتی تو خاموشی سے چلے آؤ، اعتراض نہیں کرو۔ حضرت کے اس پہ بہت زور ہے، آج کل اس میں بہت بے احتیاطی برتی جاتی ہے، لوگ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فلاں بزرگ کیسے ہیں، فلاں بزرگ کیسے ہیں، ان کے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ان کے یہاں تو یہ ہوتا ہے۔ بھائی جو ہوتا ہے چھوڑو، ہمیں ان سے کیا کام، یہ بدعتی ہے، فلاں کون ہے اور کیا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت کی سوانح اشرف السوانح میں کہ حضرت اپنے زمانے کے تمام بڑے بڑے جو بزرگ اس وقت مشہور تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہ مشہور تھے کہ ان کے رسم و رواج بھی ہے جو اس زمانے کے صوفیہ میں تھے، لیکن حضرت ہر جگہ پہ ادب کے ساتھ گئے اور کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ اختلاف اور اس طرح کی چیز بنے۔ تو یہ بہت حضرت نے اس میں بھی فرمایا، اسی لیے رہا ہے بزرگوں کا کہ بھائی ایک آدمی کو اچھی طرح سے ٹھوک پرکھ کے سلیکٹ کرو، پھر اس سے اپنا تعلق قائم کرو، اور یہ بہت امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری چیز ہے کہ بھائی دین کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی دنیاوی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ 4 سلسلے مشہور ہیں: چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، بلکہ اور طریقے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں بہت سارے، اور یہ سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے بہت زیادہ، کہیں نہ کہیں جا کے مل جاتے ہیں۔ تو حضرت یہ اپنے زمانے میں دیکھتے تھے کہ لوگوں میں گروہ بندی ہے، وہ کہتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم نقشبندی ہیں، اور پھر اس پہ تفاخر کرتے تھے جو کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کیا جائے، بھائی تم کیا ہو۔ حضرت کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ نسبتیں لگانی شروع کی تھی۔ جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان میں سے بعض اپنے ساتھ رشیدی لکھنے لگے، اور بعض لوگ اور دوسری نسبتیں لکھنے لگے، خلیلی یا اس طرح سے، جو حضرت ان کے خلیل احمد صاحب کے تھے اور دوسرے لوگ تھے، اور اسی طرح بعض لوگوں نے اشرفی لکھنا شروع کر دیا حضرت تھانوی سے۔ تو حضرت تھانوی بہت ہی وہ ہوا، ناگوار گزرا،
اور انہوں نے کہا ان کے ملفوظات میں ہے کہ ہیں تو دو کوڑی کے نہیں اور لکھتے اپنے کو شرفی ہیں. تو حضرت کے یہاں یہ ساری چیزیں گروہ بندیاں اور آپس میں ایسی چیزوں پہ تفاخر کرنا جو غیر اختیاری چیزیں، اور تو اس پہ بہت ہی وہ تھا، نکیر تھی. اور حضرت نے اس کو اس طرح سے بھی مٹھایا کہ جب بیعت کرتے تھے تو چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے کہ تمام بزرگوں کا ادب برقرار رہے اور یہ نہ ہو کہ ان کی برکات سے محروم رہے. تو اور یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ نا بزرگوں کے ساتھ سوء ظن بعض اوقات سوء خاتمہ کا سبب ہو جاتا ہے، تو اس سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے. عند اللہ کون مقبول ہے میں آپ نہیں جانتا، یہ جو ہے نا یہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو یہ تو سر ہے راز ہے. اور ہر آدمی سے اچھا گمان رکھنا فرض واجب ہے. بد گمانی رکھنے کے لیے یا کوئی چیز خراب اس پر رائے رکھنے کے لیے دلیل چاہیے، اور اچھا گمان رکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. تمام مسلمان اللہ کے بندے ہیں اور ان کا اکرام کرنا ہے. اور اس بارے میں بھی آج کل بہت زیادہ افراط و تفریط ہے. اس میں نا تو لوگ برا گمان کرتے ہیں دوسرے کے بارے میں. اور یہ جو ہے حدیث ہے کہ تو میرے ولی کے ساتھ اس کا مفہوم یہی ہے، وہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ڈرنا چاہیے بزرگوں کا معاملہ. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ بھائی بہت احتیاط رکھنی چاہیے اہل اللہ کے ساتھ. بعض دفعہ ان کا الٹا بھی سیدھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اپنے کام سے کام رکھیں، کسی کو جج کرنے کی کیا ضرورت ہے. چلے آگے چلے. حقیقت یہ ہے کہ تمام سلسلوں کے بزرگوں کا یہی نصب العین تھا کہ سالکین اور طالبین حق کی اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کے لیے حسب ضرورت مجاہدے کرائے جائیں تاکہ ان کے قلوب کی صلاحیتیں درست ہو جائیں اور کیفیت تقوی پیدا ہو جو ذریعہ ہے حصول رضائے حق کا اور تعلق مع اللہ کا. اس کے لیے وہ جو تدابیر اختیار فرماتے تھے وہ اصول شریعت اور سنت کے مطابق ہوتی تھی، کیونکہ تزکیہ نفس کی وہی حقیقت ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ مامور تھے، جیسا کہ یزکی نفوسہم آپ کی شان میں وارد ہے. وہ تعلیم تمام تر احادیث میں مدون اور محفوظ ہے. یہ تمام جو بزرگ ہیں ان کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور وہ کیفیت احسان حاصل ہو جائے جو کہ حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اپنے زمانے، اپنے حالات اور اپنے ماحول کے لحاظ سے بزرگوں نے مختلف طریقے اس کے اختیار کر لیے. کہیں پر جہری ذکر ہے، ضرب کے ساتھ ذکر ہے جیسے چشتیہ میں ہے، قادریہ میں ہے. کہیں پر ساز کے ساتھ ذکر ہے، کہیں پر دلی دل میں ذکر ہے، خیال سے ذکر ہے، نقبندیہ جو مراقبہ کراتے ہیں. اور کہیں پر اوراد اور وظائف زیادہ ہیں، وہاں پر سور وردیہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لیکن مقصد سب کا یہی ہے، وہ یہی کہتے ہیں رستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہے. تو اس میں اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارا افضل ہے. اس میں بہت ہوتا ہے کہ جو عام صوفیہ ہوتے ہیں کہ بھائی اصل جو ہے وہ سری ذکر ہے، ذکر ایسے پوشیدہ طریقے سے کیا جائے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے. اور یہ اس سے تنقید ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو چشتیہ جو ہے وہ زور سے ذکر کرا رہے، اور بعض زمانے میں بہت زور سے کراتے تھے. ہمارے یہاں فرمایا جاتا ہے کہ بھئی متوسط آواز سے، ہمارے ساتھ آج کل یہی فرماتے ہیں متوسط آواز سے کیا جائے کہ اپنے کان میں تو آئے آواز. اور یہ سارے طریقے علاج ہیں غفلت کو دور کرنے کے، فوکس کرانے کے، آدمی کی اٹینشن جو اس میں کم ہو گیا ہے اس کو بڑھانے کے. اور یہ سائیکالوجیکل آج کل یہ طریقے آزمائے جا رہے ہیں کہ بھائی اس سے نا آدمی کی جو سوچ ہے اور یہ ساری چیزیں جو رینڈم پہ نہیں ہے، جس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کیا کیا سوچے آدمی، وہ سمجھتا ہے کہ سوچنا تو میرے اختیار سے باہر ہے. نہیں، ایک حد تک اختیار میں ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، الٹی سیدھی باتیں نہیں سوچنا. تو اس کے لیے یہ سارے طریقے بنائے گئے، اور یہ سارے طریقے اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت.
تو سنت کی اتباع میں ہر چیز کی سنت پیروی کرنی ہے، ظاہری سنتوں کی بھی اور باطنی سنتوں کی بھی، حالات کی بھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ پیدا کرانے کے لیے تو طریقے چاہے مختلف ہوں لیکن ہے ایک ہی چیز۔ اور حضور کے جو فرائض منصبی تھے، جو قرآن نے بار بار بیان کیے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کریں، حکمت بتائیں ان کو، اسی طرح سے عزت کی ان کے نفوس کو پاک کریں۔ تو یہ آپ یہ مقصد اصل میں ہے پورے تصوف اور طریقت کا اور اس کا کہ نفوس پاک ہوں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ جو ہے وہ بہت پاک بارگاہ ہے، اس میں گندگی کے ساتھ آدمی نہیں پہنچ سکتا، اس میں بغض ہو، اس میں بخل ہو، اس میں لالچ ہو، اس میں غصہ ہو آدمی کے دل میں، یہ چیزیں لے کے نہیں جا سکتا وہاں پر۔ یہ ایسی پاکیزہ بارگاہ ہے، اس میں پاک صاف ہونے ہو کے جانے کی اجازت ملتی ہے۔ تو یہی حضرت یہاں فرما رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح شریعت کی بدعات کو مٹایا، اسی طرح طریقت کی بدعات کو بھی ختم کیا، تمام خانقاہی رسومات و روایات کو حذف کر دیا اور چاروں سلسلوں کی تعلیم کی تجدید کی۔ فرماتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ کیفیات باطنہ اور مقامات روحانیت ہمارے ہاں نہیں ہیں، الحمدللہ سب کچھ ہے، کشف و کرامات و تصرفات وغیرہ اپنے مقام پر سب برحق ہیں، لیکن پھر بھی ان میں مادیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو اس سے بہتر اور قوی و لطیف چیز عطا فرمائی ہے، وہ ہے روحانیت۔ اس کے بھی لطائف و مدارج ہیں، مگر روحانیت کی ترقی منحصر ہے تعمیل احکام شرع پر، کیفیات و مکاشفات کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ ساری طریقت اور سلوک کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے اندر مضمر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے؟ وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انہی کا مسلک اختیار کرو، انہی کی تقلید سے تم پر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوں گے اور تعلق مع اللہ قوی ہوگا اور ترقی کرے گا۔ اس طرح امتداد زمانہ سے چاروں سلسلوں میں جو مغایرت پیدا ہو گئی تھی اور آپس میں رقابت اور غلط احساس فضیلت پیدا ہو گیا تھا، اس کو رفع فرما دیا، اور سب کا منبع اور مرجع شریعت غراء ہی کے واحد مرکز پر قائم فرما کر حقیقت طریق و سلوک کو مستند و معتبر بنا دیا۔ فرمایا کہ نقشبندیہ و چشتیہ سب نام ہیں اور حقیقت سب کی ایک ہی ہے، یعنی اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ نیز جی ہاں، بعض یہاں پر نا یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت جس طرح شریعت کی بدعات کو مٹایا، اس طرح طریقت کی بدعات کو، بہت سارے رسوم و رواج آ گئے تھے یہ خانقاہوں میں اور تصوف میں، اور ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی اہمیت دی جانے لگی تھی کہ چاہے وہ مباح رہے ہوں، آپ جائز رہے ہوں شروع میں، اور کسی مصلحت کے لیے شروع کیے گئے ہوں، وہ ان کا التزام اس طرح سے کیا جانے لگا جیسے فرض و واجب ہے۔ اسی طرح سے جیسے بیعت کرنا ہے، اس کے بغیر سمجھتے تھے کہ بھائی اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی، تصوف میں آدمی کام نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح سے جو خانقاہی امور تھے کہ عرس ہو رہا ہے بڑے حضرت کا، یا اس میں خاص طریقے سے محفلیں ہو رہی ہیں، خاص طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے، تو حضرت نے ساری چیزیں ختم کر دی۔ اور اس زمانے کے لیے ایک تھی بہت بڑی چینج تھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے سے یہ شروع ہوا۔ حاجی صاحب کبھی محفل سماع میں شرکت نہیں فرماتے تھے، چاہے وہ جس طرح کی بھی ہو، کہتے تھے شرائط پوری نہیں ہوتی۔ شرائط ہیں بہت ساری کہ یہ شرائط ہو، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ محفل سماع سے مراد قوالی ہے، قوالی مراد نہیں ہے۔ اور کسی بھی خوش الحان کو سننا، اور کوئی ایسا کلام جو معرفت کا کلام ہو اس کو سننا، وہ سماع کہلاتا تھا۔ بعض بزرگوں نے موسیقی کے ساتھ سنا ہے، ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں سنا ہے، لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں۔ انہوں نے جیسے حرام چیزوں سے بعض دفعہ علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح سے انہوں نے علاج کے طور پہ یہ چیز کی ہے، تو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے اور ان کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہے بڑے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ تو حضرت نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی،
اور اس کے لیے بھی کیونکہ اس کے لیے شرائط بہت ہے. آپ امیجن کریں کہ جو سما ہے اس کے سننے کے لیے چاہیے کہ خاص لوگ ہوں. ہر آدمی نہیں سن سکتا، اس میں شرائط پوری ہونی چاہیے کہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے تب سن سکتا ہے. باوجود مجلس میں بیٹھے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، جو پڑھا جائے گا وہ شریعت کے مطابق چیز ہوگی، جو پڑھنے والے ہوں گے وہ سب شریعت پہ عمل کر رہے ہوں گے. یہ نہیں کہ شراب پی کے سما کی محفل کر رہے ہوں گے اور جیسے آج کل ہوتی ہے. اور جو بہت محتاط ہیں وہ بغیر کسی آلے کے سنتے ہیں، جو گنجائش نکالتے ہیں وہ ایسی چیزیں رکھتے ہیں جو صراحتاً منع نہیں ہے شریعت پہ. ابھی بھی ایسے بزرگ ہیں جو صرف ستار پر یا دف پر یا ایسی چیزوں پہ سما سنتے ہیں. اور یہ جو بات کی چیزیں آ گئی ہیں نا، جو پورا آرکیسٹرا آ گیا ہے، اس کو تو زیادہ تر لوگ حرام سمجھتے ہیں. یہ ہارمونیم اور آرگن اور پتہ نہیں کیا کیا جو پہلا وہ کیا جاتا ہے آرکیسٹرا پورا، اس کو کوئی بھی صحیح نہیں سمجھتا. یہ صرف جو پاپولر وہ ہے قوالی وہ اس طرح کی ہے. تو حضرت نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی اور کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیفیات باطنہ اور مقامات روحانیہ. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہی چیزیں ہیں کہ توجہ لگنا، اللہ کی طرف زیادہ وہ ہونا، آدمی پر رغبت ہونا، آدمی کو اپنی عبادات میں اپنے اس میں ایک شوق ہونا، اور یہ ساری چیزیں. اور اسی طرح سے کشف و کرامات اور تصرفات، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے، جب بزرگی کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن عموماً ہوتے ہیں. اور یہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اس کی. حضرت تھانوی نے ایک کتاب کا ترجمہ بھی کروایا ہے سلیکٹ کر کے، اولیاء کی کرامات کے، جمال الاولیاء کے نام سے. اور وہ ہے مشہور بزرگ ہیں اپنے زمانے کے، ذہن سے نام نکل گیا. انہوں نے ایک پوری بہت بڑی کتاب اولیاء کی کرامات میں وہ کی تھی، تو حضرت نے اس کی تخلیص کروائی. تو یہ اپنی جگہ پہ. اور جب ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں تربیت السالک، تو اس میں لوگوں کے ہیں، لوگوں کی جو کیفیات ہے اور لوگوں کی جو حالات ہیں حضرت سے جو تربیت پا رہے تھے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو حضرت کہتے ہیں یہ رسومات اور اس ساری چیزوں سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اصل میں تو اپنا تعلق اللہ سے کرنا ہے. اور جتنی جتنی آدمی کے اخلاق اور اس میں تزکیہ صفائی ہوتی رہتی ہے. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، ان کو کشف و کرامات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی نہیں ہوتی، ان کو کبھی زندگی میں نہیں ہوتے، کبھی خواب نظر نہیں آتے. تو حضرت کے کسی نے لکھا، حضرت کے کسی مرید نے، کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا قلبہ اتنا ہے آج کل کہ حضور کا نام میرے سامنے جب لیا جاتا ہے تو بے اختیار مجھے نظر آنے لگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی حالت، اور میں ادبن کھڑا ہو جاتا ہوں. تو حضرت کیا کروں؟ تو حضرت نے ان سے کہا کہ آپ ضرور کھڑے ہو جایا کیجیے، لیکن اور لوگوں کو کبھی مت بتائیے کہ میں اس لیے کھڑا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. ہمارے حضرت کے ایک ہے اصلاحی تعلق ان کا حضرت سے ہے. ان کو دونوں بیداری میں اور اس میں کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی. تو یہ حضرت نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا، ہم لوگ کہا تھا کہ اچھی چیزیں اگر ہو جائے کسی کو، لیکن غیر اختیاری ہے، اگر خدا خواستہ چلی جائے تو پھر اس پہ افسوس اور اس پہ وہ کرنا، وہ جو چیز ہے وہ کوئی وہ بہتر چیز نہیں. اللہ کا شکر کرنا چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت رکا پھیکا ہے، نہ اس میں سما ہے، نہ اس میں اچھلنا کودنا ہے، نہ اس میں تقریبات ہے، عرس ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ گیدرنگس ہوتی ہیں، نہ نعت کی محفلیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا اس کو حضرت نے سمجھانے کے لیے یہی کہا ہے کہ بھئی اصل چیز تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہو سکتا. جو ان کی حالت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. اسی طرح سے یہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، انہی کا مسلک اختیار کرو. اور یہ جو ہے نا، یہ تمام بزرگ یہی کہتے رہے ہیں کہ ساری طریقہ تو سلوک کا راز ہے یہی ہے
ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ اس میں یہ سارا جو ہے نا، یہ ساری رسوم رواج، یہ کوئی نہیں، اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت اس کے بہت وہ تھے، خلاف تھے، اور حضرت نے یہ تجدید جو کی ہے، یہ بہت بڑی تجدید ہے۔ ایسے ماحول معاشرے میں جہاں تصوف یہی سمجھا جاتا تھا کہ سما ہو اور محفلیں ہوں اور مزارات ہو اور ان کے گرد سارا چیز گھومتی رہتی تھی، حضرت نے بالکل ختم کر دیا، کہا کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، اصل چیز تو شریعت ہے، اور شریعت کی پابندی ظاہری اور باطنی دونوں طور پہ کرنا ہے، اور اسی کا حضرت نے وہ کیا۔ بس یہ تھوڑا سا پڑھ لیجیے، آگے کا جو ہے یہاں جی تک ختم ہو رہا ہے۔ جی فرمایا کہ نقشبندیہ اور چشتیہ سب نام ہیں اور حقیقت سب کی ایک ہی ہے، یعنی اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ نیز بعض نقشبندیوں کا مزاج چشتیہ ہوتا ہے اور بعض چشتیوں کا مزاج نقشبندیہ ہوتا ہے۔ یہ تقسیم ایسی ہے جیسے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اسی طرح دوسرے سلسلوں کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، تو یہ نا جیسے نقشبندیہ ہے، ان پہ خاص چیزیں غالب ہوتی ہیں، ان کا زور سے ذکر کرنے میں بھی نہیں لگتا، تو ہر انڈیویجول الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آ، شیخ نقشبندی ہے تو مرید بھی نقشبندی ہوگا، یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہر ایک کا الگ الگ ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور شیخ اس کے لحاظ سے اس کی تربیت کرتا ہے۔ حضرت کیا یہ بہت ہے، حضرت حکیم الامت کیا کہ بعض لوگوں کو صرف اشکار مسنونہ سے حضرت نے تصوف طے کرایا، بعض لوگوں کو صرف تلاوت قرآن سے کرایا، بعض لوگوں کو ذکر جہر بتایا، بعض لوگوں کو اشکال بتائے، اور چشتیوں کے مزاج میں ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چشتیوں پہ 3 دور گزرے، سب سے پہلا دور زہد کا تھا، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے کہ سلطنت چھوڑی اور جنگل میں نکل گئے، اور پھر اس کے بعد عشق کا بہت زور تھا، اللہ سے محبت کا، اور اس میں بہت شاعری ہوئی ہے۔ جو بزرگ ہماری کیا بزرگ ہیں، خصوصاً فارسی زبان میں اور اردو میں، ہمارے تمام حضرت کے بھی تمام جو بڑے بڑے خلفاء رہے ہیں، جیسے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ان کے پورے پورے دیوان ہیں شاعری کے، غزلوں کے، محبت میں ڈوبے ہوئے۔ اور اب فرماتے ہیں حضرت حسین احمد مدنی کے پچھلے 100-200 سال سے اتباع سنت سب سے زیادہ زور اس پر ہے، اور وہی کہ جو ہے نا جو فرمایا گیا ہے قرآن میں کہ میری اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ پہنچو۔ تو یہ اس طرح سے ہی مرید کی تربیت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کو لگا دیا جائے ایک ہی کے سوالات ذکر کرو، سب کو روازہ تسبیح پہ لگا دیا۔ تو حضرت اس میں بہت وہ کرتے تھے، ہر آدمی کو اس کی استعداد، اس کی صلاحیت، اس کے مزاج کے مطابق اس کی تربیت فرماتے تھے، سب کو ایک ڈنڈی سے نہیں ہانکتے تھے۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی جدید چیز تھی اپنے زمانے کے لحاظ سے، ورنہ وہی ایک پورا نصاب پر سب کو کرا دیا جاتا تھا، اور اس سے بعض لوگ خوشی خوشی کر لیتے تھے، بعض لوگ مشکل میں پڑ جاتے تھے۔ تو یہ حضرت نے اس کو وہ کیا، اور اصل چیز تو یہی ہے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ سب کی جو مخلص آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کرواتے ہیں، اور اس کے لیے ذرائع آسان فرما دیتے ہیں، فیسلیٹیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دماغ میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں سے کوئی کہتا ہے حضرت بہت فائدہ ہوا آپ کی بات سے، یہ ہوا وہ ہوا کیا ہوا، تو حضرت کہتے ہیں کوئی میں نے کچھ نہیں کیا، کرنے والے اللہ ہیں، اللہ پہ نظر رکھو، وہ جب طلب دیکھتے ہیں تو پھر آسان کر دیتے ہیں۔ اصل چیز طلب ہے آدمی کی، اپنی طلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ
میری اصلاح ہو، میرا تعلق اللہ سے ویسا ہو جائے جیسے کہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ جب بنے گا نا آدمی کا پرائمری آبجیکٹو اور اس کی زندگی کا مقصد، تو پھر ساری چیزیں آسان ہو جاتی۔ شیخ کے قلب میں اللہ تعالیٰ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں کہ اس سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے اور شیخ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو وہ یہ فرماتے نا کہ کنڈویٹ ہوں، میں تو میزاب ہوں، نل ہوں۔ اب نل میں کیا آ رہا ہے، نل کو تو پتہ نہیں ہے نا کیا کسی چیز نکل رہی ہے، لیکن جو طلب کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے دے دے۔ تو نظر اللہ ہی پہ رکھنا ہے، اور اس میں بھی بہت غلو کرتے ہیں بعض لوگ نا، وہ اللہ بچائے شیخی کو ہر چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ تو نظر اللہ پہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھائی ہر وقت اللہ پہ رکھنا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں کرنی ہے اور اللہ ہی سے تعلق صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے لیے آسان کرائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان پوری امت پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔